السلام علیکم پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم کی کفالت اور پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذمے آیا، اور ویسے بھی ابو طالب کو اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت تھی، تو آپ نے یہ ذمہ داری بخوشی قبول کر لی۔ اور جب آپ نے ان کی برکات اور معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے، دو وقت کا کھانا تک نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا سا کھانا بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا اور سب خوب پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھ جاتے، تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی شروع مت کرنا، میرا بیٹا محمد آ جائے پھر شروع کرتے ہیں۔ اور جب آپ آ کر بیٹھ جاتے تو سب کھانا شروع کر دیتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ بہت تھوڑا سا کھانا بھی ان سب کے لیے بہت ہو جاتا اور سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ اور اسی طرح اگر دودھ ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا، پھر ابو طالب کے باقی بیٹے پیتے۔ سب ایک ہی پیالے سے پی کر سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ پیارے دوستو، کتب میں نبی کریم کی شان میں ایک عجیب واقعہ نقل ہوا ہے جو آپ کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا فیصلہ کیا، تو نبی پاک نے بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی، تو ابو طالب نے آپ کے شوق کو دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ کبھی میں اس کو اپنے سے جدا کروں گا۔ ایک روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ آپ نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ میری ماں ہے اور نہ ہی باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ پر ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے جواب دیا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب بہت حیران ہوئے، کہا کیا مطلب، یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، کیونکہ یہ لڑکا نبی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں گے اس سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور اس میں ایک یہ بھی علامت ہوگی کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو چکا ہوگا۔ ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے جواب دیا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابو طالب اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے، راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک اور خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پڑی تو یہی پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوستو، روایات کے مطابق یہ قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو کر بصرہ جا پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم یہ بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر اس بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے
لیکن اس نے کبھی بھی ان سے بات نہ کی تھی، مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا جو اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اصل میں دوستو، ہوا کچھ یوں تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر واضح طور پر دیکھا تھا، لہٰذا آپ کی یہ نشانی واضح طور پر دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا کہ اے قریش والو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا پکوایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب ہی آ جائیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ ایک نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اسی راستے سے گزرتے ہیں، آج سے پہلے آپ نے کبھی دعوت کا اہتمام نہیں کیا، پھر آج کیا خاص بات ہے جو آپ دعوت دے رہے ہیں؟ بحیرہ نے صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول ان میں نہیں تھے، ان کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں بھی اس کو یہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں وہ جانتا تھا، نہ ان میں سے کسی پر اسے وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب تو یہ تھا کہ بدلی وہی ہیں جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت میں سے آپ کسی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں؟ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت پر لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں، کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آ جائیں اور ایک پیچھے رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا بھی تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی تمام راستے آپ کے ساتھ ساتھ رہی اور آپ پر چھاؤں کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں گے؟ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بول اٹھا، اچھا تو اللہ کے نام پر ہی بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کچھ کہے بغیر نہ رہ سکے، کہنے لگے، یہ راہب تو محمد میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک محمد کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل
یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ان کا باپ کہاں ہے؟ بحیرہ نے سوال کیا۔ وہ فوت ہو چکا ہے، ابو طالب نے جواب دیا۔ اس کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور پھر پوچھنے لگا ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا کہ ان کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بحیرہ کہنے لگا بالکل ٹھیک کہا، اور پھر ابو طالب سے کہنے لگا اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس اپنے وطن لے جاؤ اور یہودیوں سے پوری طرح ان کی حفاظت کرنا۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں موجود نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ نعوذ باللہ۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے۔ اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے تمہیں جو نصیحت کرنی تھی کر دی اور اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب ان کو صحیح سلامت واپس لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ دوستو، یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، جسے اللہ رب العزت بلند کرے۔ وہ ہمیشہ